قبل رمضان. بابو من صام رمضان ایماناً واحتساباً ونیتاً، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور ثواب کی غرض سے، احتساب ثواب کی امید، ونیتاً اور نیت کے ساتھ، تو کیا ہوگا اس کے لیے، کیا ہے اجر. وقالت عائشہ رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبعثون علی نیاتہم، لوگ اٹھائے جائیں گے اپنی نیتوں کے مطابق. تو پہلے تو امام بخاری نے یہ بات کلیئر کی ہے کہ روزہ بھی اگر آپ رکھتے ہیں تو اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میری ذرا اندر سے میرے اسٹمک کی ٹاکسیسٹی ختم ہو جائے گی تو میں کچھ دن ذرا بھوکا ہی رہ لوں گا، تو پھر اس میں پھر آپ کو ایمان اور احتساب والی تو نیت نہیں ہے. تو پھر وہ جو وعدے ہیں باب الریان کے اور وہ جو وعدے ہیں پچھلے تمام گناہ معاف ہونے کے، ان کا پھر وہ انسان حقدار نہیں ٹھہرتا. ٹھیک ہے. اور یہ جو ایک حصہ ہے جس کو یہاں پر امام بخاری نے تعلیق کے طور پر روایت کیا ہے، اور تعلیق یاد ہے نا آپ کو کہ امام بخاری خود ہی کہہ دیں کہ فلاں صحابی نے یہ بات کہی ہے. اب امام بخاری کی تو صحابہ سے ملاقات نہیں ہوئی نا، تو امام بخاری درمیان والی سند کو حذف کرتے ہیں، اور وہ سند جو ہے وہ ہوتی ہے موجود. بعض اوقات ان کی اپنی بخاری شریف ہی میں مل جاتی ہے، اور بعض اوقات انہوں نے کہیں اور سے اس کو اٹھایا ہوتا ہے. اور یہ والی جو حدیث ہے جو یہاں پہ معلقاً بیان ہوئی ہے، یہ امام بخاری نے خود متصل سند کے ساتھ بھی بیان کی ہوئی ہے. ہم پڑھیں گے اس کو انشاءاللہ کتاب البیوع میں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام لیلۃ القدر، جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، ایماناً واحتساباً، ایمان اور احتساب یعنی ثواب کی نیت سے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو بخش دیے جائیں گے اس کے تمام پچھلے گناہ. ومن صام رمضان، اور جس نے رمضان کے روزے رکھے، ایماناً ایمان کی، واحتساباً اور ثواب کی نیت سے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے بھی پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. 3 الفاظ ہیں، ایمان، احتساب اور نیت. اور آخرت میں اللہ سے اچھا بدلہ لینے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے ہر عمل میں یہ 3 چیزیں خالصتاً شامل ہوں. اور اعمال تمام جو ہیں وہ کتنے بھی بڑے ہوں، ان کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. اس کی قبولیت میں اصل کردار نیت کا ہوتا ہے. اور احتساب کے متعلق علامہ خطابی نے لکھا ہے کہ اس سے مراد حصول ثواب کی نیت ہے، یعنی رمضان کا روزہ اس ارادے سے رکھا جائے کہ اسے ثواب حاصل ہوگا، انسان اس کو بوجھ خیال نہ کرے. رمضان ابھی آنے میں 2 مہینے ہوتے ہیں، تو ہمارے بہت سے جو لوگ ہیں، بہت سے نوجوان بچے، بہت سے بڑی عمر کے لوگ بھی، میں نے خود کسی کو سنا، انہوں نے کہا اللہ کو چاہیے تھا کہ رمضان ہمیشہ سردیوں میں ہی رکھ دیتا. پھر کبھی ہوتا ہے کہ اچھا ابھی تو روزے گزرے تھے، اب یہ پھر آ گئے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہمارے اسلاف کا کیا طریقہ تھا، 6 مہینے وہ اس کے انتظار میں گزارتے تھے، اور 6 مہینے جو ہیں وہ اس کے جب وہ گزر جاتا تھا تو اسی کی یاد میں گزارتے رہتے تھے، اسی کے اس کو سمیٹتے رہتے تھے. وہ جو لذت انہوں نے اس میں پائی ہوتی ہے روزے میں، روزہ رکھنے میں باقاعدہ لذت ہے اس شخص کے لیے کہ جو اس کو خالصتاً اللہ کے لیے رکھتا ہے. اور یہاں پر جو ما تقدم من ذنبہ ہے، ما تقدم، بعض جو شارحین ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ ما کا جو لفظ ہے یہ عام ہے، یہ کھلا ہے، اور یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس سے مراد تمام گناہ چاہے صغیرہ ہوں چاہے کبیرہ ہوں.